کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامن اور چہیتے بیٹے تھے۔ انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہی اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے فروغ ہو سکا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 بیٹے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کریں گے۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ اصل میں ان کی جو واقعہ فیل ہے لیلا پہ قریش والا، اور یہ اصحاب الفیل والا جو ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ واقعات اور پھر یہ واقعات جو یہ حضرت عبداللہ کے ذبح کرنے کا ہے، یعنی کہ یہ قرعہ ڈالا گیا، ان میں بڑی ڈیٹیل ہے، لیکن میں اس کی طوالت میں نہیں جا رہی اس وقت۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آڈیوز میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کتنی ڈیٹیل ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے ایک آڈیو کی، اس میں نہیں کچھ وہ سینڈ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال تو اب یہ فیصلہ ہوا کہ 100 اونٹ ذبح کیے جائے، چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اس لیے آپ کو 2 ذبیحوں کی اولاد کہا جاتا ہے، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک آپ کے والد عبداللہ۔ اسی طرح آپ کو 2 فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی سب سے بلند پایہ خاتون تھیں۔ ان کا باپ وہب بھی بنو زہرہ کا سردار اور عالی نسب تھا۔ آمنہ شادی کے بعد ہی امید سے ہو گئیں۔ ادھر کچھ عرصہ بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا۔ واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر گئے اور انہیں نابغہ زبیانی کے مکان میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت تک آپ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ یہ دوشنبہ سوموار کی صبح تھی، ربیع الاول کی 9 اور کہا جاتا ہے 12 تاریخ تھی۔ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکے پر حملہ کیا تھا، چونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس سال کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل 571 عیسوی کی 22 تاریخ تھی۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم مبارک سے ایک نور نکلا ہے، جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے حضرت عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاداں و فرحاں تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکر ادا کیا، اس توقع پر کہ آپ کی تعریف کی جائے گی۔ آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ اور ختنہ اور لوگوں کی دعوت کی گئی۔ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، میرے ہاتھوں سے میرے ہونٹوں سے خوشبو جاتی نہیں، میں نے نام محمد کو لکھا بھی بہت اور چوما بھی بہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی لونڈیوں میں ایمن گود کھلایا کرتی تھی، وہ حبشن تھی، ان کا نام برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائی، ہجرت بھی کی، پھر آپ کی وفات کے 5-6 ماہ بعد وفات پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس وقت اس کا اپنا بچہ جو دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا، لہٰذا یہ تینوں آپ کے رضاعی بھائی ہوئے۔ حلیمہ سعدیہ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے پٹھے مضبوط اور ان کی عربی خالص زبان اور ٹھوس ہو جائے، خالص اور ٹھوس زبان ہو۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دایا دودھ پلانے والی کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اس غرض سے مکہ آئیں اور ان کے روبرو آپ کو بھی پیش کیا گیا، مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ درِ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لیا، مگر جب لے لیا تو اس پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے۔ حضرت حلیمہ کے والد ابو ذؤیب کا نام عبداللہ بن حارث تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی نانا ہوئے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ
تھا اور دونوں ہی قبیلہ سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طرح حارث کے بچے بچیاں آپ کے رضاعی بہن بھائی ہوئے، جن کے نام ہیں عبداللہ، انیسہ، جدامہ، اور ان کا لقب شیمہ تھا، اور اسی سے وہ مشہور ہوئی۔ وہ قدرے بڑی تھیں اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھیں۔ جیسا کہ اشارہ کیا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر موجود رہے، ان کے گھر برکتوں سے مالا مال رہا۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جب مکہ آئیں تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی تھی کہ پورے قافلے میں اس سے سب سے سست اور مریر چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک کی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا۔ مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پر آئیں اور گود میں رکھا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ آپ نے شکم سے رو کر دودھ پیا اور آپ کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر دودھ پیا، اور پھر دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر شوہر اٹھ کر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن سے دودھ ابلا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے اس قدر دودھ دوہا کہ دونوں نے خوب آسودہ اور سیراب ہو کر پیا اور نہایت پرسکون رات گزاری۔ مکہ سے واپسی کے دوران حضرت حلیمہ اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئیں اور آپ اپنے ساتھ آپ کو بھی لے لیا، مگر اب وہی گدھی اس قدر تیز چلی کہ پورے قافلے کو کاٹ کر آگے نکلی اور کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ حضرت حلیمہ کا وطن دیار بنو سعد سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، مگر اس کے باوجود مکہ سے واپسی کے بعد اس کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔ میاں بیوی خوب دہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا۔ یوں اس خانوادے کو مسلسل خیر و برکت نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے اور مدت رضاعت پوری ہو گئی۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ نے آپ کا دودھ چھڑایا اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پختہ اور مضبوط ہو چکے تھے۔